إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 66 سے ہم پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام ان جانوروں میں لعبرہ عبرت کا سامان ہے، غور و فکر کا سامان ہے تمہارے لیے۔ لعبرہ عبرت ہے اس میں۔ اگر پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس صورت میں اللہ رب العالمین اپنے انعامات اللہ تعالیٰ نے شروع میں گنوائے اور پھر توحید کا درس دیا، سمجھایا کہ تم اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کو ان کی بیٹیاں کہتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ جب شکریہ کی باری آتی ہے تو اپنے بت اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اب مزید اللہ تعالیٰ یہاں اس رکوع سے آگے 2 رکوع مزید اپنی نعمتیں اور انعامات گنوا رہے ہیں اور پھر اور طرح سے اللہ تعالیٰ توحید کا سبق سمجھائیں گے۔ لعبر، اللہ فرماتے انہیں جانوروں پر ہی غور و فکر کرو تو تم کبھی شرک نہ کرو، تم اللہ رب العالمین کی کاریگری اور اللہ کی قدرت کے معترف ہو جاؤ۔ ان جانوروں کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچان لو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا سامان ہے۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے، فی بطونہ جو اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرث و دمن، من بین درمیان سے، من فرث گوبر کے، و دمن اور خون کے، لبنا خالصا خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ آپ جانور پر دیکھ کر غور نہیں کرتے، ہم تو دیکھتے ہیں نا روز روٹین کا چل رہا ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ سارا نظام پیچھے بھی آیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، بارش کا نظام، یہ دن کبھی رات، یہ سارا سسٹم ایک چل رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اسی لیے ہمیں وہ تعجب میں نہیں ڈالتا۔ اگر ہم غور و فکر کریں، ذرا گہری نظر سے دیکھیں اور انہی جانوروں کو دیکھیں کہ جانور چارہ کھاتا ہے سبز رنگ کا، اس کے پیٹ میں اسی چارے سے گوبر بنتا ہے اور کچھ اس میں سے خون بن جاتا ہے۔ گوبر وہ کالے رنگ کا، یہ سبز رنگ کا جس طرح کا اس نے چارہ کھایا، اور خون جو ہے وہ لال رنگ کا۔ اب من بین فرث و دم، اللہ کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے کون ہے جو تمہارے لیے خالص دودھ نکالتا ہے؟ اس دودھ میں کبھی گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوئی، اس دودھ میں کبھی خون کی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ لبنا خالصا، اللہ خالص دودھ تمہیں دیتے ہیں۔ اب آگے تمہاری مرضی، اس میں ملاوٹ کر کے دو یا خالص دو، ٹھیک ہے نا۔ اب تو جس کے پاس جانور ہے بس اسے ہی مل سکتا ہے خالص۔ اب وہ بھی جانور والے بھی وہ وہ خوراکیں ایسی آ چکی ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اس کو انجیکشن لگا کے یا ایسی خوراکیں اس کو دے کر، وہ اصل دودھ تو نہ ہوا نا۔ ایک چیز جو فطرت کے مطابق اس نے دینی ہے، اس کو ہم نے ہیٹ خوراکیں دے کر یا ادویات استعمال کر کے وہ مزید اضافہ لیں گے تو اس میں وہ چیز نہیں ہوگی، وہ اصل جو فطرت ہے اس سے دور چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے تو خالص دیا ہے نا، یہ انسان نے ملاوٹ کی ہے۔ انسان نے دودھ بھی خالص نہیں رہنے دیا اور اللہ کی توحید کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔ اسی پر ہی غور و فکر کریں۔ سائغا للشاربین، اللہ فرماتے ہیں بڑی آسانی سے پینے والوں کے حلق سے وہ گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہم اسقنا لبنا خالصا۔ یہ اللہ رب العالمین کی دودھ جو ہے سب سے بہترین نعمت ہے شروعات میں سے، بلکہ ایک محدث لکھتے ہیں کہ 2 نعمتیں جس کے پاس ہیں، تیسری کوئی بھی نہ ہو اگر اس کے پاس، تو اس کی زندگی جو ہے اچھی طرح گزر سکتی ہے۔ ایک اس کے پاس کھجور ہو اور دوسرا اس کے پاس دودھ ہو۔ یہ 2 اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں، اس کے اندر اتنی توانائی ہے، اتنی طاقت اور اتنی پروٹین ہے اس میں، دودھ میں اور کھجور میں، کہ ان دونوں چیزوں پر انسان بڑا صحت مند رہ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں نعمتیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دودھ ایسی نعمت ہے، اس پر نا آپ دیکھیں نا، ہر کھانے کے بعد دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ہر کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا من، یہ دعا سکھائی کہ اللہ اس جو تو نے ہمیں دیا اس کو ہمارے جسم کا حصہ بنا اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تیرا شکر ہے۔ اور اللہم بارک لنا فی، اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دے،
ورزقنا خیرا من، اور اس سے بہتر رزق عطا کر. ٹھیک ہے نا، آپ نے گوشت کھایا، آپ نے پھل کھائے ہیں، سبزیاں کھائی ہیں، جو چیز کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کھانا کھانے کے بعد اور نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، اللہ ہمیں جو کھایا ہے اس میں برکت دے، ورزقنا خیرا من، اور اس سے بہتر تو ہمیں عطا کر. لیکن دودھ کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے نا، اللہم بارک لنا فی ورزقنا خیرا منہ، نہیں آگے اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت دے اور مزید ہمیں یہ نعمت عطا کر، اس سے بہتر اور نہیں، اس سے بہتر نہیں، یہی دے خالص دودھ. اگر خالص نہیں مل رہا پھر تو ہم کہیں وزدنا خیرا من، اللہ سے بہتر ہی نہیں، خالص ملے ہمیں. اگر خالص دودھ ہے آپ کے پاس تو یہ دعا پڑھیں، دعا دودھ کے بعد یہ سکھائی گئی ہے. اور دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تحفے میں پیش کرے تو دودھ کو واپس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ویسے کئی اور چیز آپ کھانا طلب نہیں ہے آپ کی، کوئی اور چیز آپ کو دی گئی ہے، آپ نہیں کھانا چاہتے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ایسی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت بھی دے اور خالص دودھ دے اور بار بار دے، اور ہمیں اس نعمت کو استعمال کر کے اس پر غور و فکر کرنے کی، اور اس کے ساتھ اللہ کی توحید، اللہ کی کاریگری اور رب کی قدرت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اس کے ساتھ توفیق. آپ دیکھیں نا، ہر ڈاکٹر جو بھی اچھا ڈاکٹر ہوگا، حکیم ہوگا، وہ کسی بھی بیماری کی وہ دوائی دے رہا ہے نا، ساتھ دودھ وہ کہے گا اس دوائی کے ساتھ دودھ استعمال کرنا ہے، دودھ کے ساتھ دوائی کھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے جو دودھ والے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ اس میں پانی نہ ملائیں وہ، ٹھیک ہے نا، خالص رکھیں جو اللہ نے خالص دیا ہے. اور اسی سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص چیز دے رہے ہیں تو عبادت بھی اللہ کی خالص کرنی چاہیے. اللہ دودھ میں خون شامل نہیں ہونے دیتے، اللہ دودھ میں پیشاب نہیں ملنے دیتے، اللہ تعالیٰ دودھ میں گوبر نہیں ملنے دیتے. تو ہم جب اللہ کا شکریہ ادا کریں تو ہم کہیں کہ فلاں صاحب بھی ساتھ ہیں. جب شکریہ کی باری آئے تو کہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. دیکھا نا، کئی انسان جب ان سے پوچھا جائے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کا کرم ہے، بزرگوں کا کرم ہے، پیر صاحب کا کرم ہے، فلاں بندہ نہ ہوتا تو میں تو مارا گیا تھا. کسی سے پوچھیں کاروبار اچھا چل رہا ہوگا، میری دکان فرنٹ روڈ پہ ہے اس لیے اچھی چلتی ہے، اللہ کا شکر کہاں گیا. اور کسی دودھ والے سے پوچھیں جس نے جانور رکھے ہوں اس کے پاس جا کے گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے بھینس بڑی اچھی لے کے آیا تھا، میں اس کو کھلاتا بڑا اچھا ہوں، اس کی جو ہے نا میں خدمت بڑی کرتا ہوں، میرے پاس ملازم جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں، یا میرے پاس جو ہے وہ سبز چارہ بڑا اچھا ہوتا ہے، فلاں ہے، یوں ہے، میں خوراک ایسی دیتا ہوں. اللہ کی تعریف کریں. یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ یہ ساری چیزیں کس نے دی؟ چارہ کس نے پیدا کیا ہے؟ تجھے اچھے ملازم کس نے دیے ہیں؟ یہ جانور کس نے دیے ہیں؟ ان جانوروں میں اللہ دودھ نہ نکالیں تو پوری کائنات مل کر نکال نہیں سکتی. دودھ بنایا کس نے ہے جانور کے پیٹ میں؟ وہاں تو گوبر بھی ہے، خون بھی ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ جہاں سے تو دودھ نکالنے بیٹھتا ہے وہاں سے پیشاب نکل آئے؟ نہیں ہوا ایسے. اللہ فرماتا ہے میں تجھے خالص دودھ دیتا ہوں تو پھر شکریہ بھی میرا خالص کیا کر، کسی اور کو ساتھ نہ ملایا کر. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی، کسی اور کے پاس کچھ نہیں. جس کے پاس جو بھی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی اس کے پاس صلاحیت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے ساری تعریفوں کا مستحق ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.